ہم نے تو اسلام کو چھوڑ دیا، لیکن میری قوم کی شہزادیوں آپ کبھی اسلام کو نہ چھوڑنا۔ ہم نے بہکاوے میں آ کر کے اپنے ایمان کا سودا تو کر لیا، لیکن تم کسی کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ وہ میسج دے رہی ہے، پیغام دے رہی ہے کہ فلاں لڑکے نے مجھے یہ لولی پاپ دیا کہ آؤ میں تمہیں جاب دلاتا ہوں، آؤ میں تمہیں نوکری دلاتا ہوں۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ لڑکا کیا کہتا ہے کہ تمہارے دھرم میں، تمہارے مذہب میں یہ لکھا ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد لڑکی شوہر سے جدا ہو جاتی ہے۔ وہی لفظ میں استعمال کرتا ہوں، اور تم بھی جاؤ یہاں سے، تم مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ میں نے جب اس کو دیکھا میرا دل پھٹ گیا کہ جو میسج دے رہا تھا اور جو پیغام یوٹیوب سے دیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے، اگر وہ بیٹی پیدا ہو جائے تو میں تمہیں گھر سے بے گھر کر دوں گا۔ وہ آخرکار وہ لڑکی بیٹی پیدا کرتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، وہ خبیث یہ کہتا ہے کہ تم نے بیٹی کو جنم کیوں دیا، بیٹے کو جنم کیوں نہیں دیا؟ نوجوانوں، یہ اس قوم کی بیٹیوں کا حال ہے کہ غیروں کے ہاتھ پر جا کر کے اپنا ہاتھ دے بیٹھی ہے۔ آج ہم صرف لڑائی جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ فلاں کا پتہ کیسے صاف کر دوں، فلاں کو کیسے کہاں میں گرا دوں۔ لیکن ہمارے جو غیر ہیں وہ صرف اس میں لگے ہوئے کہ مسلم سمودائے کی بیٹیوں کو لا کر کے اسے دھرم پریورتن کیا جائے۔ تو جوانوں، یہ کیوں ہوا؟ یہ ہماری ماں اور بیٹیوں کی نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے ہوا۔ ماں کی نگرانی سب سے پہلے نمبر پر، ہمارے پنڈت جی بھی کہتے ہیں کہ ماں سب سے پہلے نمبر پر ماں کا کردار ہوتا ہے، ماں کا اخلاق ہوتا ہے، تب جا کر کے بچی اچھی ہوتی ہے۔ اگر ماں کا کردار نہیں ہوگا بچی کبھی اچھی نہیں بن سکتی۔ ہم نے کہا پنڈت جی دوسرے نمبر پر بچے کو اچھا بنانے میں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو پنڈت جی کہتے ہیں دوسرے نمبر پر باپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ باپ اگر اچھے ہو، اخلاق مند ہو، باپ کی نگرانی ہو تو بچیاں اچھی بنے گی، اور اگر باپ بھی کوتاہی کرتا ہو، باپ کی نگرانی نہ ہو تو بچیاں کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ نوجوانوں، لیکن آج کا باپ سماج کے اندر آپ جائزہ لیجئے، سماج کے اندر جا کر کے دیکھیے، آج کا باپ بمبئی جاتا ہے، دلی جاتا ہے، کلکتہ جاتا ہے، نہ جانے قطر جاتا ہے، سعودی عرب جاتا ہے، کہاں سے پیسے لاتا ہے، اور لانے کے بعد اپنے بال بچے پر خرچ تو کرتا ہے لیکن گھر کا جائزہ نہیں لیتا، سماج کا جائزہ نہیں لیتا کہ زینب نام کی لڑکی کہاں جا رہی ہے، سکینہ نام کی لڑکی کہاں جا رہی ہے، عائشہ نام کی لڑکی کہاں جا رہی ہے۔ باپ کو بھی پتا نہیں۔ میری ماں تو اب خود اس میں لاپرواہی اختیار کرتی ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ میری بچی غلط کام میں ملوث ہے اور وہ خاموش رہتی ہے۔ اور یاد رکھو میری ماں اور میری بہنہ، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری حاضری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہماری پیشن گوئی ہوگی تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ آپ اپنی بیٹی پر سختی کیجئے، لاپرواہی نہیں کیجئے۔ اگر آپ کی بیٹی گناہ کے کام میں ملوث ہے تو قسم پروردگار عالم کی آپ بھی اس گناہ کے کام میں ملوث ہو۔ نوجوانوں، ماترمان، پترمان، چاریاوان کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کو اچھا بنانے میں، بچی کو اچھا بنانے میں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ ماں کی ضرورت پڑتی ہے، پھر باپ کی ضرورت پڑتی ہے، پھر ایک اچھے استاد کی ضرورت پڑتی ہے، ایک اچھے مدرسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں وہی عرض کر رہا تھا، یہ سیما نام کی لڑکی جو پاکستان سے ہندوستان پرویش کرتی ہے، آخر اس کے پاس دینی تعلیم کیوں نہ ہوا؟ اس کے ماں نے، اس کے باپ نے نگرانی نہیں کی صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے۔ اس لیے تو وہ کہتی ہے کہ 3 وقت کی نماز ہے، 4 وقت کی نماز ہے۔ اگر وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوتی تو اپنے ایمان کا وہ سودا نہیں کرتی، وہ اپنے پتی کو چھوڑ کر کے وہ
पाकिस्तान से हिंदुस्तान ना आती। तो नौजवानों ये क्यों हुआ, आखिर ये कमजोरी क्यों पैदा हुई? दीनी तालीम से आरास्ता न होने की वजह से। तीसरे नंबर पर, आखिरी नंबर पर जो जरूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में, बच्चियों को अच्छा बनाने में, वो उस्ताद की जरूरत पड़ती है। अगर उस्ताद अच्छे हो, उस्ताद की निगरानी बच्चे पर अच्छे तरीके से हो, तो वो बच्चा क्या होगा? पुरुषो वेदः, पुरुषो वेदः, पुरुषो वेदः, तब जाकर के वो बच्चा अच्छे अखलाक वाला बनता है, एक अच्छा अच्छा हाफिज कुरान बनता है, एक अच्छा आलिम दीन बनता है, एक अच्छा मुफ्तियान दीन बनता है। अगर उस्ताद की निगरानी हो तो नौजवानों, अगर हमने और आपने इन तीन चीजों को अपने दामन के अंदर बांध लिया, कसम परवरदिगार आलम की, हमारे बच्चियां मुर्तद नहीं होंगे, हमारे बच्चे मुर्तद नहीं होंगे, हमारी बेटियां अपने ईमान का सौदा न करेगी। शर्त ये है कि हमारी निगरानी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह करेंगे ऐसा। अगर आप लोग तैयार हैं तो आगे से पीछे तक हाथ उठे बतलाइए, इंशाअल्लाह हम करेंगे। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को दीनी तालीम कम अज कम, अपने बच्चियों को कम से कम कुरान की तालीम देंगे। आप कहते हैं कि हमारे बेटे बड़े हो गए, मेरी बात नहीं मानता, मेरी बेटी बड़ी हो गई, मेरी बात नहीं मानती। ये क्यों हुआ? ये देखने में क्यों आता है? आपने उसको अच्छी तरबियत नहीं दी, आपने उसको अच्छी तालीम नहीं दी, तभी जाकर के ऐसा होता है। नौजवानों, पति पितृ माता भवतो सम्मना जाया पत्य मधुरती वाचन वक्तु शांति वागु शांति वागु। अगर आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे और अपने दामन में इस बात को बांध लेंगे तो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। आप माँ की कदर कर लीजिए, आप बाप की कदर कर लीजिए, इंशाअल्लाह आप दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे। पति पितृ माता भवतो सम्मना जाया पत्य मधुरती। मेरी कौम की शहजादियों, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो माँ की बात मानो। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट के अंदर पाला, न जाने कौन कौन की तकालीफ को वो बर्दाश्त करके करवटें बदलती रही। ये किसके लिए? ये तुम्हारी खातिर। जब तुम जन्म ले लेते हो, जब तुम तुम्हारी पैदाइश हो जाती है, जब तुम 2 महीने की हुआ करती हो, जब तुम 3 महीने की हुआ करती हो कौम की शहजादियों, जब तुम 5 महीने की हुआ करती हो, जब तुम बिस्तर पर पेशाब कर दिया करती थी, तो तुम्हारी माँ खुद गीले में सोती थी और तुम्हें वो सूखे में सुलाती थी। तो जवान, ये माँ हुआ करती है। माँ की बात को कभी काट करके अपने ईमान का सौदा मत करना, माँ की इत्तिबा करना, माँ के नक्शे कदम पर चलना। नौजवानों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि पति पितृ को तो सम्मना छाया पत्य मधुरती वाचन वक्तु शांति वामो। आप ये चाहते हैं हमारी आत्मा को शांति मिले और हम जन्नत में जाने वाले बन जाए, तो सुनो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है। तो क्या करना पड़ेगा? माँ की खिदमत करना पड़ेगा, माँ की ताबेदारी करना पड़ेगा। आप माँ की ताबेदारी नहीं करते नौजवानों, लेकिन माँ तो वो हुआ करती है जब तुम बचपन में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाया करती थी, माँ तड़प उठती थी, माँ ये कहती थी काश कि मेरे लाडले को क्या हो गया, काश कि मेरा लाडला सही हो जाए। माँ तो वो हुआ करती है, लेकिन जब तुम जवान होती हो माँ और बाप की इत्तिबा नहीं करते। इसलिए चाहिए कि कौम की समाज की बेटियों को माँ की इत्तिबा करे। मातृमान पितृमान चार्यमान पुरुषो वेदः। वक्त बहुत कम है और आप भी थके थकाए लग रहे हैं, तो माँ की खिदमत करना है, माँ की इत्तिबा करना है, बाप की बातों को मानना है। पति पितृ माता भवतो सम्मना। एक सहाबी रसूल वो कहता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने माँ का भी हक अदा कर दिया, मैंने बाप का भी हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा बता तुमने माँ का हक कैसे अदा कर दिया, बाप का हक तुमने कैसे अदा कर दिया? कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने माँ को एक कंधे पर बैठाया, बाप को दूसरे कंधे पर बैठाया और मैंने खाने काबा का तवाफ करवा दिया, मैंने उसको कंधे पर बैठा करके मैंने हज करा दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने माँ का भी हक अदा कर दिया, मैंने बाप का भी हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तुमने माँ के खून के कतरे का एक
ایک قطرے کا حق ادا نہ کیا۔ نوجوانوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ماں کی خدمت کرو۔ میں یہ سماج کے اندر جو برائیاں پھیلی جا رہی ہے، میں آپ کے سامنے اس چیز کو رکھا کہ میں اس لیے رکھا کہ سماج کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہے یہ ختم ہو جائے اور ہم لوگ اس پر سختی کریں۔ انشاءاللہ کریں گے ہم لوگ، انشاءاللہ اس پر عمل انشاءاللہ۔ یہ شادی بیواہ کا جو ہے یہ پروگرام ہے اور اس کے حوالے سے آپ تک علماء نے پیغام دیا کہ نوجوانوں یاد رکھو، آج ہم اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہو پر بہت ظلم کرتے ہیں کہ بیٹیاں تو وہ ہوا کرتی ہے، بیٹیاں جنت کے پھول ہوا کرتے ہیں، اور بہو تو وہ ہوا کرتی ہے جو دل کا سکون اور ہمارے لیے سکون کا یہ ذریعہ ہے، جو بیویاں ہوا کرتی ہے۔ آج لیکن ہم اپنی بیوی کو اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے ہیں۔ نوجوانوں، میں نے کتابوں کے اندر پڑھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس لیے بیوی پر بھی ظلم نہ کرنا ہے، ماں پر بھی ظلم نہ کرنا ہے۔ یہ نکاح اور شادی بیواہ کا یہ پروگرام ہے، انشاءاللہ ہم اور آپ طے کرو، تمنا کرو کہ بیوی کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک سے پیش آئیں گے، ماں کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک سے پیش آئیں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ انشاءاللہ کتنے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ چمن میں جب تک پھول کھلتے رہیں گے، رہی زندگی، انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ۔